حاضرین جمعہ، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اور آپ کم از کم 5 مرتبہ آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ہم مہمان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں۔ گویا چونکہ یہ مسجد ہی اللہ کا گھر ہے، ہم کسی کے گھر جاتے تو مہمان ہوتے ہیں، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، گویا ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور وہ مہمان نوازی کرتا ہے، ہمارا میزبان ہے۔ تو ہم پر بہت ساری حقوق اور آداب عائد ہوتی ہیں کہ ہم مسجد میں جو آتے ہیں تو ہم پر کون کون سی ذمہ داریاں لازم ہوتی ہیں، اسی کے تعلق سے آج کچھ باتیں ہوں گی۔ قبل اس کے کہ اس کی طرف چلوں، یہ بتا دینا مناسب ہے، چاہتا ہوں کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسجد کو اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا ہے کہ اللہ کا گھر، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ بے شک یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، لہذا تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین جگہ ہے پوری دنیا میں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ دنیا کے تمام جگہوں میں سے سب سے بہتر یا سب سے محبوب جگہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ جو اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے وہ بازار ہے۔ لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں تو مسجد سے زیادہ ہمیں محبوب مارکیٹ لگتا ہے۔ ہم وہاں زیادہ وقت دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد میں بہت ہی کم وقت دیتے ہیں اور بہت ہی اخیر وقت میں آتے ہیں اور جلدی سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کی محبوب ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، لہذا اس کی تعمیر و ترقی بھی ہمارا حق ہے۔ مسجد نبوی جو اسلام کی پہلی نہیں بلکہ دوسری مسجد ہے، یعنی پہلی مسجد قباء ہے، اور اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کرنا۔ اپنے گھروں کی فکر نہ ہوئی، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے، لیکن فکر ہوئی تو ایک مرکز کی مسجد کی فکر ہوئی اور مسجد بنانے کی فکر ہوئی، اور ایک زمین لی گئی جو 2 یتیم بچوں کی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مکمل قیمت دے کر اسے خریدا تھا۔ اس کو یاد کیجئے، جب اس کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو کوئی مال سے مدد کر رہا ہے، کوئی جان سے مدد کر رہا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلی طور پر رقم دینے کا اعلان کر دیا، دے کر خرید کر وقف کر دیا۔ اسی طریقے سے مال کے ساتھ ساتھ لوگ جان بھی لگا رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، اینٹیں ڈھو رہے تھے، گارا لگا رہے تھے، درخت کے پتے جوڑ رہے تھے، حتیٰ کہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر میں تھے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا مال آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام بادشاہوں کے بادشاہ تھے، اس وقت بالکل بڑے بادشاہ تھے، اس کے باوجود خود سے ہی اینٹیں ڈھو رہے ہیں اور مسجد کی تعمیر میں مکمل طریقے سے حصہ داری کر رہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ ہم بڑے ہیں اس لیے ہمارا کام نہیں ہے،
तो कम से कम आदमी को अल्लाह ने माल दिया है, माल से मदद करें, जान से जिस तरीके से हो मस्जिद बनाने में, मस्जिद की तामीर में मदद करना उसका हक बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी दुनिया में परिंदे के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाता है या उससे भी छोटी मस्जिद बनाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में महल तैयार करेगा। हदीस पर गौर कीजिए, क्या परिंदे के घोंसले की तरह कोई मस्जिद होती है या उससे छोटी कोई मस्जिद होगी? हरगिज नहीं। इससे मकसूद यही है कि थोड़ा बहुत भी जितनी ताकत हो उतनी मस्जिद में आदमी लगाए, और जब उतनी लगाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कंजूसी करने वाला नहीं है, वो ऐसी जात है जो बढ़ चढ़ कर देने वाला है। आप थोड़ा सा लगाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में महल तैयार करके देगा। लिहाजा हमें मस्जिद की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरीके से जब मस्जिद की तामीर कर देने के बाद हम पर कौन सा हक आयद होता है, वो अहम हक ये है कि मस्जिद को आबाद करना। आबाद कैसे करना है? आबाद करने का मतलब यह है कि आप नमाजों के लिए आए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है फला तदू मअल्लाहि अहदा, कि इस मस्जिद में, मस्जिद अल्लाह का घर है और वो घर तामीर हो जाए तो उसमें अल्लाह के अलावा किसी और को न पुकारा जाए, और इसी अल्लाह को याद करने के लिए मस्जिद में बुलाया जा रहा है। लिहाजा जब मस्जिद तामीर हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आकर उसमें 5 वक्ता नमाज पढ़े। उससे फायदा क्या होगा? बगैर फायदा के हम और आप कुछ काम करने वाले नहीं है। दुनिया अगर आखिरत पर यकीन है तो बिल्कुल एक मोमिन का यकीन भी होना चाहिए, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे मस्जिद को आबाद करने में। हम चाहे कहीं कितने मशगूल हो, जल्द से जल्द मस्जिद में आएंगे और नमाज पढ़ेंगे। अर्श के साये में जगह, अगर कोई आदमी मस्जिद से मुताल्लिक ताल्लुक रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के साये में जगह देगा। अर्श का साया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कि उस साया के अलावा कोई और साया नहीं होगा। लोग परेशान हाल होंगे, सूरज बिल्कुल करीब होगा, पसीने में शराबोर होंगे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन एक खास मेहमान खाना तैयार करेगा जो अर्श का साया होगा, गेस्ट रूम होगा। उसमें जो खास स्पेशल मेहमानों को जगह देगा, उनमें से एक वो होगा जो मस्जिद से ताल्लुक रखता हो, मस्जिद को आबाद करता हो। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, ऐसा आदमी जिसका दिल हमेशा मस्जिद से अटका हुआ हो। मस्जिद से अटका हुआ का मतलब क्या है कि आदमी जोहर पढ़ के जाए तो फिक्र रहे कि असर भी जाना है, असर के लिए भी मस्जिद में जाना है। कहीं सफर पे निकलना हो तो फिक्र होती कि ऐसा ना हो कि ये हमारी नमाज जाए हो जाए, इसलिए जल्द उस सफर को डिले कर देता है, लेकिन मस्जिद से ताल्लुक नहीं तोड़ता। तो ये ताल्लुक है, अगर दिल अटका हुआ है दिल अटका हुआ है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन अर्श के साये में जगह इनायत फरमाएगा। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुशखबरी दे रहे हैं। क्या नाम है? बश्शिरिल मश्शाईन फी ज़ुलम, कि अंधेरे में चलकर मस्जिद की तरफ आने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। किस चीज की? बिन नूरी ताम, मुकम्मल रोशनी की, यानी जो क़यामत के दिन एक रोशनी मिलने वाली है। एक आदमी फज्र के वक्त में या किसी दूसरे औकात, फज्र या इशा में अंधेरा होता है, अंधेरे को तैर कर पार करके मस्जिद की तरफ आता है, जो कि अब ऐसा मौका भी नहीं है, पहले ये सोचा जा सकता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुना रहे हैं कि वो आदमी अगर अंधेरे में मस्जिद की तरफ आता है, तकलीफ झेल कर आता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन, जिस दिन अंधेरा होगा, पुलसरात पर अंधेरा होगा, उस दिन अल्लाह रोशनी इनायत फरमाएगा। इसी तरीके से आदमी अगर मस्जिद की तरफ आता है तो एक एक कदम पर उसके एक एक अज्र लिखे जाते हैं, एक एक अज्र लिख दिया जाता है और एक एक दर्जा बुलंद किया जाता है। सहाबे किराम में बड़ी तड़प हुआ करती थी, जो कि शायद हम में वो नहीं है,
صحابہ کرام کا گھر بہت دور ہوا کرتا تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جن کا گھر میرے علم کے مطابق، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میرے علم کے مطابق سب سے دور تھا، یعنی مسجد نبوی سے سب سے دوری پر اس آدمی کا گھر تھا. تو ازراہ محبت لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کر لیتے، ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ کوئی گدھا خرید لو اور اس سواری پر آتے آؤ تاکہ آسانی ہو، دھوپ سے بچ سکو. تو اس جذبے کو سلام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایک قدم لکھا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جس کا گھر مسجد سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی نمازیں اور لیٹ ہوتی ہیں، اس کی رکعتیں زیادہ نکلتی ہیں. لیکن جس کا گھر دور ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس طرف سے آ جاتے ہیں اور نماز کے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ اس کی اہمیت ہے، اور بلکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. لیکن ہم لوگ اس سے بہت ہی کوتاہی کرتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ معلوم ہے کہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. حالانکہ اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اسے 25 درجہ یا 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اس ثواب کو ہم ایک ثواب کے محتاج ہیں، اس کو کیوں ضائع کر دیتے ہیں؟ لہذا اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہی ہماری زاد آخرت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اذان کی آواز سنتا ہے، اب کوئی عذر نہیں ہے، ہر آدمی کے کانوں تک اذان کی آواز جاتی ہے، تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد میں آئے، نماز پڑھے، کوئی مجبوری نہیں. کیا عذر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع النداء فلم یأتہ، کہ جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے، فلا صلاۃ لہ، کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، الا من عذر، سوائے یہ کہ عذر ہو. اب دیکھیے عذر کیا ہے. یہ فتویٰ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ نماز نہیں ہوگی. آپ اپنے دل کو لاکھ مناتے رہیے کہ میری نماز ہو جا رہی ہے، اپنی دکان پر نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز ہو رہی ہے. اپنے دل کو منا سکتے ہیں، دل کو منانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق تو نماز نہیں ہوگی. عذر، لیکن عذر ایک آپشن مل گیا ہے کہ اگر عذر ہے تو وہ نماز ہو جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں کہ عذر ہے تو مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، اگر ہم دکان بند کر دیں کسٹمر بھاگ جائے گا. آپ اپنا نظام بنائیے، 1 سال 2 سال 3 سال لگے گا نظام بنانے میں، آپ کے تمام کسٹمروں کو پتا چل جائے گا کہ فلاں فلاں وقت میں یہ آدمی نماز کے لیے چلا جاتا ہے، وہ آئے گا ہی. تو ہم ایک نظام بنانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ عذر تلاش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا عذر ہے، کسٹمر چلے جائیں گے، یا پھر لوگ ہم سے کٹنے لگیں گے کہ یہ تو ہمیشہ دکان بند کیے رہتے ہیں. ایسی بات نہیں. آپ اپنا نظام اگر بنا لیں، شیڈول تیار کر لیں کہ فلاں فلاں وقت میں نماز کے لیے جاتا ہوں، آپ کے کسٹمر کو 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر میں سب کو پتا چل جائے گا کہ فلاں آدمی نمازی ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، لہذا وہ اس وقت آئے گا ہی نہیں، بعد میں آئے گا. تو ہم نظام تیار کرنا نہیں چاہتے، یہ ہماری کوتاہی ہے، تو یہ عذر نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ عذر یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھا ہو. اندھا آدمی کے لیے عذر تو ہے، واقعی عذر ہے، یہ عذر شرعی ہے. ایک آدمی اندھا ہو، ساتھ ہی ساتھ مجبور ہو، بڑھاپے کے عالم میں ہو، اور پھر کوئی لانے والا نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے راستے میں پریشانیاں ہو، مثلا سانپ بچھو کے ڈنک مارنے کا بھی خطرہ ہو، تو اسے تو آپ عذر کہیں گے، واقعی یہ عذر ہے. لیکن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صاف واقعہ پیش آیا. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ آتے ہیں، دریافت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں پریشانی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ میں اندھا ہوں، راستے میں پریشانیاں ہوتی ہیں، درندے ملتے ہیں، اور ڈنک مارنے والے سانپ بچھو ہوتے ہیں، کوئی مجھے لانے والا نہیں ہے،
تو کیا ایسی حالت میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، دیکھا کہ واقعی مجبوری ہے، واقعی عذر ہے، کہا کہ جاؤ پڑھ سکتے ہو. لیکن کچھ ہی لمحے بعد کہا عبداللہ سنو، یہ بتاؤ کیا تمہاری کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ یا ایک روایت میں ہے کہ کیا تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز جاتی ہے؟ کہا کہ جی جاتی ہے. کہا پھر تو آنا پڑے گا، پھر تو واجب ہے. فاجب کا لفظ ہے، پھر تو واجب ہے کہ تم آؤ. اور ایک حدیث میں ہے کہ لا رخصت، کہ میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا. اب بتائیے اس سے زیادہ، اس سے بڑی مجبوری، اس سے بڑا عذر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مسجد میں نہ آ کر گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں. آپ خود ہی اپنے دل سے فیصلہ کیجئے کہ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اگر اذان کی آواز تم نے سن لیا ہے تو مسجد کے علاوہ گھر میں نماز نہیں ہوگی. اور آپشن دیا عذر، اور عذر کی تائید بھی ہو گئی، تعین بھی ہو گئی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی حدیث سے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کا عذر کتنا تھا، اس کے باوجود حکم دے رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی عذر، کوئی رخصت نہیں پاتا ہوں، یا دوسری حدیث کے مطابق تم پر واجب ہے کہ تم مسجد میں آؤ. تو یہ اگر اس سے زیادہ عذر ہے، اس سے بڑا عذر ہے، تو آپ شوق سے گھر میں پڑھیے، یا پڑھیے اپنے دل کو منائیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق وہ نماز ہوگی نہیں.